देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। ज़िमनी इलेक्शन, नताइज पर तनाज़ा और इंतखाबी इस्लाहात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट पे। ये आप तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है। मंडी लगी हुई है, सियासतदानों को खरीदने के लिए, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। छोड़ और बातों से क्यों आना चाहते हैं? आमने सामने आए, मुकाबला करे, जमहूरी मुकाबला करे। 20-22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो गायब कर दिए गए हैं। धुन थी कि अंधाधुन थी, समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। धौंस, धांधली, धोखा, फरेब, तशद्दुद, फायरिंग, कत्ल, पुलिस तमाशाई, जिला इंतजामिया बेबस, इलेक्शन कमीशन बेबस, रिटर्निंग ऑफिसर बेबस, सूबाई हुकूमत गायब, पोलिंग अमला गायब, वोटों के थैले गायब और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का चीफ सेक्रेटरी अनअवेलेबल। ये पंजाब का शहर डस्का है और यहाँ इलेक्शन हुआ है। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज रोकने पड़ गए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी बेबसी की सारी कहानी सुना दी। कैसी अजब बात है कि कुल 361 पोलिंग स्टेशंस थे, 341 पर गिनती हो गई, नतीजा भी जारी हो गया, लेकिन 20 पोलिंग स्टेशंस का अमला रात 3 बजे वोटों समेत गायब हो गया और सुबह 6 बजे खुद ही सामने आ गया, क्योंकि ये डस्का है और यहाँ इलेक्शन हुआ है। कल 2 सूबों की 4 नशिस्तों पर पोलिंग हुई, 3 सीटों के नताइज आ गए। यहाँ तक के साबिक कबायली इलाके कुरम एजेंसी के वोट भी वक्त पर गिन लिए गए, लेकिन सेंट्रल पंजाब के एक शहर में अमला ही गायब हो गया, क्योंकि ये डस्का है और यहाँ इलेक्शन हुआ है। इसी जगह कल पोलिंग के दौरान दिन भर फायरिंग होती रही, पोलिंग मुअत्तल होती रही, लोग कत्ल होते रहे और पुलिस सोई रही, क्योंकि ये डस्का है और यहाँ इलेक्शन हुआ है। ये कैसा इलेक्शन था कि मैदान में मौजूद मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों ही अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दोनों की बर्तरी भी 5000 से ज्यादा है और दोनों ही एक दूसरे पर चोरी और धांधली का इल्जाम भी लगा रहे हैं, क्योंकि ये डस्का है और यहाँ इलेक्शन हुआ है। वैसे मुतनाज़ा बनने वाला ये कोई पहला इलेक्शन नहीं है। हमने इलेक्शन के अमल को ही मजाक बनाकर रख दिया है। कोई आरओज़ का इलेक्शन होता है, किसी में आरटीएस सिस्टम बंद हो जाता है और किसी में इंतखाबी अमला ही गुमशुदा हो जाता है। क्या कभी शफाफ इलेक्शन इस मुल्क का मुकद्दर बन सकते हैं? प्रोग्राम में आज इस पर भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल एजाज अवान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार उमर चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा सलीम बुखारी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, ये सब क्या हुआ है डस्का में, क्या ख्याल है आपका? और क्या हमारा सिस्टम, इलेक्शन कमीशन और जो इंतजामिया है सर, ये मिलकर ढंग से एक हल्के के अंदर इलेक्शन भी नहीं करवा सकते हैं? क्या ख्याल है सर? ऐसे ही होते हैं ज़िमनी इंतखाबात? ये जो मनाजर हमने देखे हैं, ये हैरान कुन है, परेशान कुन है, या शर्मिंदगी होती है देख के? बहुत शुक्रिया आपका पारस, आपने जो मंजर कशी कर दी है अपने इंट्रो में, उसके बाद बहुत कम गुंजाइश किसी के पास भी रह जाती है कुछ कहने की। लेकिन इस इलेक्शन की जो कंट्रोवर्सी है, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा अहम बात है वो ये कि इलेक्शन कमीशन खुद तस्लीम कर रहा है कि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। चाहे उसका ताल्लुक वहां से लोगों के अगवा होने से है, चाहे वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे या जो अमला था वहां पर उनके गायब हो जाने से है, और फिर 13 घंटे के बाद उनकी वापस रिपोर्ट करना, और फिर अचानक से जो अहम बातें हैं वो 2-4 मैं अर्ज कर देता हूं। वो ये कि बाकी के सारे पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो टर्नआउट है वो 30 to 40% है, जो कि हमेशा ज़िमनी इंतखाबात के अंदर होता है, एक रवायत है और मुस्तकिल रवायत है। और उन 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर अगर वो 80 से 85% तक हो जाए तो उंगलियां भी उठेंगी, अबरूज भी उठेंगे और सस्पिशंस भी जो है वो कास्ट होंगे इसके ऊपर। मगर जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि खुद इलेक्शन कमीशन चीख के ये कह रहा है कि कल वहां ना कोई इंतजामिया थी, ना वहां कोई पुलिस थी। जो मनाजर आपने दिखाए हैं, मुझे आप ये बताइए कि डस्का जैसे शहर में ये कैसे हो सकता है कि लोग मोटरसाइकिलों के ऊपर अपने चेहरे छुपा के और फायरिंग करते फिरें और कोई पूछने वाला ना हो? आपको कहीं पुलिस नाम की कोई चीज नजर आई हो तो आप मुझे बता दीजिए। लिहाजा अगर अपोजिशन इल्जाम तराशी कर रही है तो उसके पेशे नजर आपको ये तो जरूर देखना होगा कि कल क्या
सूबाई इंतजामिया सलीम बुखारी exist साहब, करती है। सर ये सारी चीजें आपने बताया कि इंडिकेट भी कर रही हैं और इलेक्शन कमीशन जो कुछ कह रहा है, इलेक्शन कमीशन तो ये भी कह रहा है साफ साफ कि भाई हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा था। तो आपके ख्याल में फिर ये सारी जिम्मेदारी जो है वो आयद किसके ऊपर होती है? ये जो बदमनी होती रही, जो पूरा दिन फायरिंग के वाकयात होते रहे, अभी आपने आज देखा कि पीटीआई और पीएमएलएन दोनों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके एक दूसरे के ऊपर हमले किए गए हैं, इल्जामात की बौछार की गई है। भाई इसीलिए तो इमरान खान ने कहा था ना कि आओ शफाफ इलेक्शन के ऊपर बात करते हैं। वहां पर ये ऑपोजिशन मुखालफत क्यों करती है? फिर ये भी एक रवायत और हकीकत है कि जिम्मेदारी जो है पीसफुल इलेक्शन की वो हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट की होती है। लेकिन कल हमने देखा कि ना वहां पंजाब गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही थी, ना कोई अवेलेबल था। खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने राब्ता करने की कोशिश की, सब टेलीफोन बंद थे और कोई भी अवेलेबल नहीं था कि हमारी बात सुन लेता। ये जो मंजरनामा है इसके ऊपर तो आप सवाए हुकूमत को ब्लेम किए और कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो सबसे ज्यादा तकलीफ में बात है वो ये है कि इसकी वजाहत के लिए भी हुकूमत के पास कोई प्लॉजिबल आंसर या प्लॉजिबल रिस्पॉन्स नहीं बुखारी है। साहब, क्या वक्त नहीं आ गया है कि चाहे हुकूमत हो, तमाम सियासी जमातें हों या तमाम इदारे हों, ये तमाम इख्तिलाफात को बुलाकर एक पॉइंट पर इकट्ठे हो जाएं और कुछ इंतखाबी इस्लाहात, ऐसा इंतखाबी निजाम लेकर आए सर कि फिर किसी भी इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर उंगली ना उठाई जा सके ना, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो या आने वाले सेनेट इलेक्शंस हो, कोई भी हो। सर आर्मी एक्ट में तरमीम में भी तो रातों रात फैसला हो गया था ना, वहां इत्तेफाक हो सकता है। तो ये तो एक अहम और बिल्कुल कौमी आप ठीक मामला कह है। रही हैं और मुझे तवक्को है ये मामला, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जहां इनको कंसेंसस करना होता है वहां वो हो जाता है, चाहे वो आर्मी चीफ की 3 साल की एक्सटेंशन जैसा कंट्रोवर्शियल इशू हो। इससे पीछे चले जाइए कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो कुछ हो रहा है अभी करते हैं उस पे बात डिटेल में। बिल्कुल बरक्स है ना, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को तब्दील करने की एक कोशिश है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन में जो कल मंजरनामा पेश हुआ है या हमें देखने को मिला है, उसमें सिटिंग हुकूमत की, चाहे वो फेडरल है चाहे वो प्रोविंशियल है, नाकामी नजर आ रही है। इससे किसी को इनकार हो ही नहीं सकता। ठीक, उमर चीमा साहब, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि वाकई इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाना चाहिए? आप लोग तो इसके ऊपर काफी बात भी करते रहे हैं और देखें कोई बाहर से नहीं आएगा ये करने के लिए। यही सियासी लोग हैं, यही सियासी जमातें हैं जिन्होंने ये काम करना है, तो ये क्यों नहीं कर पा रहे? पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क है, दुनिया भर में इलेक्शंस होते हैं, इस तरह इलेक्शन रिफॉर्म्स भी होती हैं, यहाँ क्यों नहीं हो रही हैं? वजह क्या है? देखिए इधर कौन सी रिफॉर्म हुई है? इधर कोई रिफॉर्म नहीं हो रही, इधर बातें होती हैं। ठीक है, बातें बस जो जिसको जो सूट करता है वो बातें करता है। मसला ये है कि रिफॉर्म्स के लिए आपको एक सियासी कंसेंसस चाहिए, एक हम आहंगी चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि मैं नारो नहीं दूंगा, ठीक है, बात इधर ख़त्म हो जाती है। जो भी जिस मुल्क में जो लीडर मुआशरे को तकसीम करते हैं वो मुआशरे को बना नहीं सकते, वो आगे नहीं लेकर चल सकते। वो यही है कि वो नफरत की सियासत कर सकते हैं, वो अपने एक ज़ाती मकासद हासिल कर सकते हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। और वो मकासद भी कोई इतने देर पा नहीं होते, वो आप डेली बेसिस पे एक एडहॉकिज्म चला रहे हैं। और हमारे मुल्क में जितनी बेयकीनी है, जितनी नफरत है एक दूसरे के खिलाफ, इसका कोई जिम्मेदार तो है ना, यानी कि ये आप अवाम पर नहीं छोड़ सकते। मैं आपकी बात मानती हूँ, देखिए हुकूमत इसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, लेकिन यही ऑपोजिशन 2018 के इलेक्शन में धांधली का रोना रो के बैठी हुई है ना। ये लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इस्लाहात करने के लिए ये भी तैयार नहीं है, अभी कोशिशें नहीं की गई। मुझे एक बात बताएं कि अभी इस्लाहात की क्या मसला है? यानी कि आपने इलेक्शन नहीं मेरी बात सुनिए, इलेक्शन कमीशन को आपने एम्पावर करना है। बिल्कुल। अब इलेक्शन कमीशन क्या करे? अब इलेक्शन कमीशन जो लिख रहा है, अब यानी ये इसी तरह जैसे अदालत एक फैसला दे दे और उसके फैसले पर अमल ना हो। अदालत ने को अपनी फोर्स तो नहीं रखी होती कि जिसके जरिए उन्होंने अमल कराना है। तो अगर अमल नहीं होता तो तौहीन अदालत में अदालत बुलाए, पर नहीं बुलाए ना, अभी तो ये काम शुरू हुआ है ना। लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन की रेट चैलेंज हुई है ना। अच्छा, वो क्या कर सकता है कि हमारे लिए यही एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इलेक्शन कमीशन बोल पड़ा है। चलें, ये भी बहुत अच्छी बात है। जिस मुल्क में तमाम अदारे कंप्रोमाइज हो जाएं, कोई बोलने वाला हो, तो ये भी एक नेक शगुन होता है। हमारे यहाँ क्या है, यानी कि वो कह रहे हैं, अब ये बताएं कराची वाला जो रेंजर वाला वाकया हुआ था, वो भी रात को 3 बजे जो है वो आईजी को लेकर गए थे। अब जो है यानी कि इलेक्शन कमीशन वाले कह रहे हैं कि हम रात को 3 बजे तक जो है वो चीफ सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं थे। अब अगर कोई और होता तो वो अवेलेबल हो जाते। पता नहीं वो किसके कहने पर गायब हुए हैं। हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ जो बातें होनी चाहिए, जो इस मुल्क में बुनियादी मसाइल हैं और वो जो हल नहीं हो रहे और जो वजह तनाज़ा हैं, जो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते। जिनके बारे में हम बात करते हैं उनके पास इख्तियार नहीं है। ठीक है, और हमारी इसी तरह जो है यानी कि बहस से आगे बातें चलती नहीं है।
ایونچولی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں جدھر 70 سال پہلے یہ کھڑے اتنی تھے. مایوس کن باتیں آپ نے کی. میں کیا سمجھوں 2023 کے جو الیکشنز ہوں گے کیا اس وقت تک کوئی الیکشن ریفارمز ہو سکتی ہیں یا یہ کوئی قانون سازی کر لیں گے یا ایسے ہی روتے دھوتے ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے رہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہارورڈ کے 2 پروفیسر ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ ڈیموکریسی کو کس طرح ویک کیا جاتا ہے. اس میں جو مختلف انڈیکیٹرز انہوں نے بتائے ہیں نا, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی الہام ہوا ہے, یعنی کہ انہوں نے اوور آل مختلف سسٹم کو اسٹڈی کیے ہیں کہ جمہوریت کس طرح کمزور ہوتی ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ الیکشن کو متنازع بنا دیا جائے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, یعنی کہ ایک جو ہے یعنی کہ ایک کو اپنے رزلٹ نہیں سوٹ کریں گے, دوسرا جو ہے یعنی کہ اس میں جینون چیز بھی آ جاتی ہے, ہار برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے, کوئی ایسی روایت نہیں ہے ہمارے نا, ہار بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اداروں پر اعتماد بھی ہے نا. اداروں پر جب آپ نے کمزور لوگوں کو بٹھائیں گے اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کریں گے تو نہ ان اداروں کی وقت رہے گی اور نہ اداروں کے سربراہوں کی وقت رہے گی. رائٹ سر, یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں جنرل اعجاز امان صاحب, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سر؟ یہ کہیں یہ ڈسکا ہے, سیالکوٹ کا حصہ ہے یہ, کہیں یہ ہم کوئی بہت پہاڑی علاقے کی بات نہیں کر رہے جہاں پر عملہ ہی غائب ہو جائے, یہ خبریں آئیں اور اس پہ یقین کر لیا جائے. اگر ہاں یہ کوئی کرم ایجنسی میں واقعہ ہوا ہوتا تو شاید سر 1 منٹ کے لیے کوئی ایک شک کا بینیفٹ یا مارجن دیا جا سکتا تھا. یہ کیا ہوا ہے سر, اس پہ یقین کیا جائے؟ ویسے بس یہ پنجاب میں پہلی دفعہ ہوا ہے؟ نہیں, عملہ غائب ہوا سر, یہ ہمیشہ ہوتا ہے, یہ ہوتا رہتا ہے, یہی ہوتا ہے. لیکن کیوں ہوتا ہے اس بات کی طرف اگر ہم آئیں نا, یہاں بیلٹ باکس بھی گھر لے جائے جاتے ہیں, بیلٹ باکس اور ان بوریوں سے دوسرے دن بھوسا نکلتا ہے, ووٹ غائب ہو جاتا ہے, اور پھر 5-5 سال سٹے لے کے حکومت مکمل کر لی جاتی ہے انہی کینڈیڈیٹس کے لیے. سر یہ جواز ہے نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں بھی آپ نے کہا نا ٹرائبل ایریا یا وہ نہیں ہے, پنجاب میں ہی پہلے یہ کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن ہوتا کیوں ہے اور اس کا سدباب کیسے کرنا ہے, یہ بات ہے کرنے والی. ویک انسٹیٹیوشنز, اور جو بات بخاری صاحب نے کہی, پور گورننس, ویک انسٹیٹیوشنز. اور جب پرائم منسٹر آف پاکستان, میں ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, جب وہ کمپلینٹ کے پرائم منسٹر پورٹل پر 300 سول سرونٹس کو وارننگ دے دیں گے, 50-60 کو شو کاز نوٹس دے دیں گے, تو بیوروکریسی اپنا ریسپانس تو دکھائے گی. ویئر واز ڈپٹی کمشنر, ویئر واز پولیس؟ جو آپ سمجھ میں کہ بیوروکریسی ان کو فلاپ کرنا چاہ رہی ہے, وہ ان کو ناکام کر رہی ہے, وہ ان کنٹرول کے خلاف کرنا. سازش کر رہی ہے. یہ جو کمپلینٹ ابھی ہم کر رہے ہیں کہ موٹر سائیکل پہ لوگ دندناتے پھر رہے تھے, لا اینڈ آرڈر کس کی رسپانسبلٹی؟ دستہ ہی کیوں, ساتھ وزیر آباد بھی تھا, وہاں پہ موسم بھی ایسا تھا, وہاں پہ دھند بھی پڑ رہی تھی, لیکن وہاں پر عملہ بھی نہیں, غائب بھی نہیں ہوا, اور سر 11 بجے تک رزلٹ بھی آ گیا تھا. دیکھو ہر حلقے میں تو بدماشی نہیں ہوتی نا, جہاں لوگوں نے کرنی ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں. یہاں کی لا اینڈ آرڈر کے لیے پولیس کہاں تھی؟ کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر کہاں تھے؟ الیکشن کمیشن کا سن نہیں رہا تھا کوئی. ڈپٹی کمشنر کیا تھے؟ اور الیکشن کمیشن رو رہا ہے کہ ہماری کوئی سن نہیں رہا تھا. آئی جی کو فون کرتے رہے, وہ کہتے ہیں نہیں اٹھا, اس لیے کہ جو وجہ تنازع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست دھونس, دھاندلی اور بدماشی سے ہوتی ہے. نو ہیزیٹیشن ان سیئنگ اٹ. اور سیاستدانوں کو یہی نظام سوٹ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کے بندے الیکٹ کروا کے اسمبلیاں بھر سکیں. پہلے ہم جعلی ٹھپوں کا سنتے تھے, پھر وہ RTS سسٹم بند ہونے کا سننے لگا, اب تو عملہ ہی غائب ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے 1970 کے بعد سے مجھے ایک انتخاب بتا دیں جس کو تمام ہارنے والوں نے تسلیم کیا ہو. نہیں کرتے. تو جب 70 کے بعد نہیں کیا تو یہ جتنے بیٹھے ہیں نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو یہ طریقہ, برادری کا ووٹ, دھونس کا ووٹ, دھاندلی کا ووٹ, اغوا کا ووٹ, یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. کیا وزیر اعظم کو آپ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اب سر؟ مجھے اس پرائم منسٹر سے امید ہے کہ وہ کھڑا ہوگا, کیونکہ نہ وہ روایتی سیاست دان ہے, نہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سیاست کرنا چاہتا ہے, نہ وہ پلنڈر کر کے جائیدادیں باہر بنانا چاہتا ہے. دیٹ از واٹ آئی ایکسپیکٹ فرام ہم کہ وہ کھڑا ہوگا. اب جس ایک لوپ ہول کو وہ بلاک کرنے کی کوشش سینٹ میں کر رہا ہے, پوری 11 پارٹیاں ایک طرف ہو گئی ہیں کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے, اب وہ تمام ٹولہ ایک طرف ہو گیا, سلیم بخاری صاحب کیونکہ اس میں کوئی ریفارم چاہتا ہی نہیں ہے. سر آپ ذرا کامنٹ کریں گے جنرل صاحب کی بات پہ, چونکہ ایک دن پورا گزر چکا ہے, ابھی تک وزیر اعظم صاحب کی جانب سے اس بارے میں خاموش ہوئے ہے, جبکہ جنرل صاحب کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو کھڑا ہونا چاہیے. ذرا اس کا جواب دیجیے گا, پھر دوسرا سوال کرتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل صاحب نے اتنی کمپریہنسو گفتگو کر دی ہے کہ میں ان کے ایک ایک لفظ کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن جہاں تک پرائم منسٹر کے رسپانس کا تعلق ہے, وہ ہم نے ایک جگہ تو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈیفنس منسٹر کے بھائی کو فارغ کر دیا ہے وزارت سے, کیونکہ وہ نوشہرے کا الیکشن جو ہے وہ ہار گئی ہیں. تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے رسپانس نہیں دیا.
لیکن جہاں ان کو سوٹ کرتا ہے وہاں انہوں نے رسپانس دے دیا ہے. لیکن جو کل سیالکوٹ میں ہوا یا جو ڈسکے میں ہوا اس کے اوپر بالکل خاموشی ہے حکومتی حلقوں میں, سوائے ڈیفینڈ کرنے کے وہ بھی فردوس عاشق اقوان اور فیاض الحسن چوہان, یاد آ گئے, شہباز گل, وہی اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں جس کا نہ کوئی مطلب ہے نہ کوئی کچھ ہے, صرف اس لیے کہ کیونکہ مریم نواز نے پریس کانفرنس کر دی ہے لہذا اس کا تاثر ظاہر کرنا ہے. تو اگر اپروچ یہی رہے گی اور آپ کسی مسئلے کو پراپرلی اپروچ نہیں کریں گے, اس کو پراپرلی ایڈریس نہیں کریں گے, تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ڈسکے کے جو الیکشنز ہیں یا سیالکوٹ کے جو الیکشن ہیں انہوں نے الیکشن پروسیس پر اور انتظامیہ پر, چاہے وہ پنجاب کی ہے چاہے وہ سینٹر کی ہے چاہے وہ عمران خان صاحب کا رسپانس ہے, سب کے اوپر سیریس اسپرشنز کاسٹ. رائٹ. اچھا سلیم بخاری صاحب, آپ کے خیال میں ضمنی انتخابات کے اکثر حلقوں میں آپ دیکھ رہے ہیں سر کہ پی ڈی ایم جیتتی نظر آ رہی ہے, اضافہ کرنا چاہتا ہوں سر پی ڈی ایم جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور ابھی آپ نے دیکھا جو سندھ میں بھی الیکشنز ہوئے تھے وہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیتی. سلیم بخاری صاحب, کیا یہ عوام کا اس حکومت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بائی الیکشنز ہوتے ہیں وہ یہ پاپولیرٹی کا پیمانہ نہیں ہوتے؟ ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے. اگر میں اپنے پرائم منسٹر کی بات مانوں تو وہ یہ کہتے تھے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے ضمنی الیکشن میں صرف اسی کا کینڈیڈیٹ جیتتا ہے. بالکل. اگر اس بات کو میں کرائیٹیرین بناؤں تو پھر یہ جیت جو ہے یہ تو بہت زیادہ بامانی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ وزن بڑھ جاتا ہے اس کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی پرفارمنس حکومت کی ہوگی وہ ریفلیکٹ کرے گی اس قسم کے انتخابات میں. یہی کرائیٹیرین ہوتا ہے کسی کو چیک کرنے کا, کسی حکومت کا معیار پرکھنے کا کہ اس کی گورننس کا لیول کیا ہے. وہ پھر اس طرح کے الیکشنز میں اس کی شکست جو ہے وہ اس کے اوپر مہر ثبت کر دیتی ہے کہ یہ اپنی بیڈ پرفارمنس اور بیڈ گورننس کی وجہ سے یہ الیکشن ہارے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوامی رد عمل ہے اس مہنگائی کا جو یہ عوام برداشت کر رہی ہے اور روز بروز جو قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ مہینے میں پیٹرول میں بھی 2 دفعہ اضافہ ہو رہا ہے اس کی قیمت کے اندر, چاہے بجلی ہو, گیس ہو. سر میں کس کا ذکر کروں, آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں تو یہ عوامی رد عمل ہے آپ کے خیال میں سلیم بخاری صاحب اس حکومت کے خلاف؟ ایبسولوٹلی کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اس کے اظہار ہم دیکھ چکے ہیں. آپ نے ریسنٹلی دیکھا اسلام آباد میں کیا ہوا تھا, جو گورنمنٹ امپلائیز تھے, اس سے پہلے آپ نے دیکھا کلرکوں کا, اس سے پہلے آپ نے دیکھا جو ہیلتھ ورکرز تھے, اس سے پہلے آپ نے دیکھا جو ڈاکٹرز تھے. ہر طرف پریشانی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو نہیں ہوتا تھا کبھی کہ ایک ہفتے میں 2 دفعہ آپ بجلی کی قیمت بڑھا دیں, ایک مہینے میں آپ 3 بار پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں معیشت, وہ کہتے ہیں نہیں بڑھائیں گے تو ملک کیسے چلے گا, دوسری طرف یہ کچھ ہے. اتنے برے حال میں ملک راکٹ سائنس نہیں ہے, آپ کو بہت آسانی سے سمجھا. دیکھیے وہ ملک دیا جو تھا, میں نے پھر بھی پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا, ایک جملے کی اجازت دیجیے مجھے, کہ جو لونز کا معاملہ ہے نا وہ تو IMF تک ختم ہو جاتا ہے, لیکن خزانہ ملک کا ہر سال بھرتا ہے. ہر سال بجٹ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ نے پرفارمنس کرنی ہے, آپ نے گورننس دینی ہے. آپ اگر ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے یہ میرا اور آپ کا قصور نہیں ہے, لیکن آپ اگر اس پیسوں کی تقسیم صحیح نہیں کر سکتے, اگر آپ چور بازاری اور مافیا پر قابو نہیں پا سکتے تو یہ سارا نیگیٹو ریفلیکشن آپ کی. آج FBR کی بڑی تعریف کی ہے پرائم منسٹر نے. سر چیمہ صاحب, وزیر اعظم کہتے ہیں بدقسمتی ہے 5 سال کی پلاننگ ہوتی ہے اس ملک میں. ملک قومیں جو ہیں وہ کئی عرصے تک زیادہ پلاننگ کر رہی ہوتی ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اس کے لیے 5 سال کا عرصہ کم لگ رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کیسے طے کر لیا کہ پہلے والے کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم خود ہوا نہیں کچھ نا. نہیں ہوا کس طرح ہوگا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے ایک دن ایک پولیس کے کوئی ریٹائرڈ افسر ملے. وہ جب موٹر وے پولیس بنی تو اس میں وہ ان کے پاس ایک لیڈنگ پوزیشن تھی. انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف نے اپنے پہلے دور میں کوئی موٹر وے تو اس ٹائم شروع ہوئی, تو جب وہ دوسری دفعہ آئے نا جو ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ وہ آئے 2/3 اکثریت کے ساتھ, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نا موٹر وے پولیس بنانی ہے. اور انہوں نے کہا, ان کو میٹنگ ہو گئی, انہوں نے کہا جی کہ مجھے پولیس چاہیے کیلیفورنیا ہائی وے پولیس جو ہے نا اس طرح کی چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں چپس, ٹھیک ہے. انہوں نے وہ کہتا ہے, پولیس والے کہتے ہیں جی کہ ہم نے مذاق اپنے دل میں سوچا کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں, نہ بجٹ نہ انہوں نے کوئی دینا, چلے ہم نہ ان کو بجٹ بنا کر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح بھاگیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے بجٹ بنایا اور ہماری حیرانگی کی انتہا ہو گئی کہ انہوں نے کہا جی اپرووڈ, منظور, اب بنائیں. اچھا, انہوں نے کہا کتنا ٹائم لیں گے, تو پولیس والوں نے کہا جی کہ 2 سال چاہیے. انہوں نے کہا نہ 6 ماہ میں چاہیے مجھے پولیس. انہوں نے کہا سر 6 ماہ میں نہیں بن جاتی. پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے کتنی دیر ہوں. 2/3 اکثریت سے آنے والے بندے کو نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر وزیر اعظم ہے. جب ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں,
रिफॉर्म्स बड़ी पेनफुल होती हैं, बड़ी एंटी पॉपुलर होती हैं। आपको जब पता होता है ना कि मेरे पास मुझे कोई छेड़ने वाला नहीं है, इधर उधर कोई साजिशें नहीं होंगी, फिर जाके आप कोई 2-4 काम कर लेते हैं, 2-4 कहते हैं जी कि मैं नेक्स्ट अपने टेन्योर में करूंगा। हमारे यहाँ जो आता है उसको ये फिक्र होती है कि मैं जा कब रहा हूं, हर टाइम ये टेंशन होती है जी कि मेरे खिलाफ फलां जगह पर साजिश हो गई है, फलां जगह पर साजिश हो गई है। इक़्तिदार छोड़ने का किसका दिल करता है? नहीं और ये है कि हम जो एक उनका टेन्योर कैलकुलेट करते हैं, उसको हमने कभी देखा है कि कितनी देर टेन्योर रहा है? ठीक है, इसको अपने लेवल पे इमेजिन कर लेना। अभी तो 5 साल नून लीग ने पूरे किए, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने पूरे किए, तो एक अच्छी चीज चलती आ रही है ना। 5 साल किस तरह के किए? धरनों के साथ, हर टाइम ये टेंशन जी कि एक वज़ीर आज़म जा रहा है, दूसरा तो जा अभी भी रहा है। आप देख लें एहतजाज नहीं हो ही रहा है ना भाई, ये अभी ये तो आपको नहीं ना पता कि कुछ आ रहा है, ठीक है। अभी तो तमाम अदारे जो हैं वो पूरी तरह साथ खड़े हैं ना, यानी कि वो कोई ऐसा तो नहीं है कि जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इदारे तो कहते हैं हमारी हुकूमत के साथ खड़े हर तरह से उनको प्रोटेक्शन मिल रही है ना, ठीक है। हम कहते हैं जी कि अपोजिशन से उनको खतरा नहीं है, तो वो को काम करें, ठीक है। काम क्यों नहीं हो रहा? मसला कानून का है या नियतों का फतूर है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है? देखें, ये जो है ना, यानी कि 2-3 इशू हैं, नाहली भी है, ठीक है, फतूर भी है, ठीक है, यानी कि कैपेसिटी का हमारा बहुत सीरियस इशू है, ठीक है। मुझे एक दफ़ा एक कोई एडिशनल सेक्रेटरी थे उनकी, मुझे उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप एक सियासी बहरान की बात करते हैं, आपको कभी पता है कि ये ब्यूरोक्रेसी का जो क्राइसिस है कितना सीरियस है? मैंने कहा जी क्या? कहते हैं इनका कैपेसिटी का बड़ा सीरियस इशू है। मैंने कहा सर वजाहत करें। उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं ना, ये किसी प्रेजेंटेशन में आप इनको 5 सवालों के जवाब आते हैं, 6ठा सवाल पूछे तो इनको जवाब नहीं आता। और ये बात मैंने फर्स्ट टाइम सुनी और मैंने कई लोगों से पूछी, उन्होंने कहा जी कि बड़े चंद एक लोग होते हैं कि जो ये सहल होते हैं। अच्छा, और दूसरे जो अहल होते हैं वो बाज़-औक़ात कोई आर्गू करने पे निकल जाते हैं, और जो जी हुजूरी करने वाले होते हैं वो हर टाइम उनके पास एक नहीं 4 होते उनके पास होते हैं। और हम बातें बड़ी करते हैं, लेकिन हमें बंदे वही चाहिए होते हैं कि जो हमारी मर्जी के मुताबिक काम करें। ठीक, जनरल साहब, मैं जरा पीडीएम पे दोबारा आ रही हूँ और आपसे बात कर रही हूँ उसके ऊपर। सर, ये पीडीएम के हवाले से कहा जाता है ना कि इनके जो सरबराहान हैं ये हमारे इदारों के खिलाफ बात करते हैं। अब देखिए, मियाँ साहब लंदन में बैठ के फौज पे तनकीद करते रहे, फिर मौलाना फजल रहमान ने जो मार्च है उसका रुख रावलपिंडी मोड़ने की बात की, बिलावल भुट्टो सेलेक्टर्स का वर्ड यूज़ करते हैं। तो सर, ये ज़िमनी इलेक्शंस में जो पीडीएम जीत रही है, क्या ऐसा नहीं लगता कि इनका जो बयानिया है वो गैर मकबूल नहीं हो रहा आवाम के अंदर? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, पहली बात तो जो है ना, जो चीमा साहब ने बड़ा लंबा एक डिट्यूर काटा और आखिर पे उस बात पे आए कि अदारे कमज़ोर हैं, खुशामदियों को प्रमोट किया जाता है, खुशामदियों को 4-4 ओहदे दिए जाते हैं, जो सबसर्विएंट हों, जो कंप्लायंट हों, उनको तो तरक्की दी जाती है, मेरिट की एब्सेंस है। यही बात मैंने इब्तदा में की थी कि अगर अदारे बिल्ड किए जाएं, उनमें मेरिट प्रिवेल करे, और वहां सेक्रेटरी हो या पुलिस ऑफिसर हो, इधर तो प्राइम मिनिस्टर ऑनर हो रहा है ना कि मैं 2/3 मेजोरिटी के बाद मुझे ये पता नहीं कि 5 साल पूरे करूंगा या नहीं। उससे पूछो क्यों नहीं पता तुम्हें? क्या आइन नहीं है तुम्हारे मुल्क में? क्या तुम 2 दफा इलेक्ट हुए हो या तीसरी दफा और तुम्हारी 2/3 मेजोरिटी है, तो तुम जाने का रोना क्यों रो रहे? पहले काम तो करो। नहीं तो हुआ आइन, देखो हुआ तो किस बात पे हुआ? 1997 की बात कर रहा हूं, किस बात पे हुआ? किस बात पे हुआ? ये भी तो देखें ना, बात ये नहीं है, बात ये है नहीं, आइन ने नहीं तय करनी, ये बात उनके कंडक्ट ने तय करनी है, उनकी परफॉर्मेंस ने तय करनी है। अब तो प्राइम मिनिस्टर जाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन पूरी अपोजिशन क्या बात कर रही है? यूसुफ रजा गिलानी हुएवर ही इज, अब जो कुछ अदालत उनके बारे में कह चुकी है, अगर वो इस्लामाबाद की सीट जीत जाता है तो ये अदम एतमाद तस्वर होगा कौमी असम्बली में। सुन लें जी, बिल्कुल, कि जी वो तस्वर होगा। फिर हम सेनेट में उनको चेयरमैन ले आएंगे, फिर हम पंजाब में चीफ जो स्पीकर हैं उनको वो बना देंगे। आइन इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं देता? मैं यही कह रहा हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर कोई भी ये हो, चीमा साहब ने तो कह दिया ना, इनके साथ तो अदारे खड़े हैं, इनको जाने का कोई डर नहीं है। ठीक, ये कह रहे हैं जाने का डर है मुझे। अगर जाने का डर है तो ये खेल क्यों खेलते हो भाई? नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, वरना तो जो इस दुनिया में आया वो किसी वक्त भी जा सकता है। चलें ठीक, मैं एक ब्रेक ले लूं। सर, आपने मकबूलियत वाला जवाब दे दें कि आप समझते हैं कि वो गैर मकबूल नहीं हो रहा इनका बयानिया। देखें सर, ये पशीन में मौलाना ये बात बयानी की है ही नहीं, ये बात बयानी। देखो, एक तरफ परफॉर्मेंस जो हम बात कर रहे हैं, गवर्नेंस की कमजोरी है, महंगाई ने लोगों को परेशान किया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा, ये जो वीकनेस है ना गवर्नेंस की,
اور نان کوآپریٹو ایٹیٹیوڈ آف بیوروکریسی. یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں کریٹ تمام ہوئی چیزوں ہے, کا فائدہ اٹھاتی ہے اپوزیشن, اور اسی پہ انہوں نے اپنا بیانیہ بلڈ کیا, اور اسی کے بارے میں سر یہ نوشیرہ وزیر دفاع پرویز خٹک کا آبائی حلقہ نون لیگ یہاں سے بھی جیت گئی. آپ نے جو کہا تھا, دیکھیں یہ ہمارے ملک میں نیریٹو اور منشور کی سیاست نہیں ہوتی. ایک بات آپ بھی اور یہ میرے دوسرے دونوں پارٹیسپینٹ دوست جو ہیں یہ بھی ایگری کریں گے, ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ بائی الیکشن ہمیشہ سٹنگ حکومت جیتتی ہے. اگر حکومت ہار رہی ہے, ایک طرف تو اسے کہیں نا کہ فیئر کنڈکٹ آف الیکشن ہو رہا ہے, جو جس طریقے سے انتخابات ہوتے تھے اور سٹنگ حکومتیں جیتتی تھیں اس طریقے سے نہیں ہو رہے. اور دوسری بات ایک ٹیکنیکل وجہ میں آپ کو بتا دوں, پی ٹی آئی والوں کو شاید یہ سن کے تکلیف ہوگی, they are not organized to conduct election at these levels. تعریف ان کی ہوتی ہے اگر الیکشن کمیشن کا عملہ غائب نہ ہوتا اور الیکشن کمیشن سوالات نہ اٹھاتا اس کے اوپر. پی ٹی آئی اتنی کمزور جماعت ہے گراس روٹ لیولز پہ کہ وہ ان بڑی جماعتوں کو الیکشن میں ڈیفیٹ کرنے کی مینیجڈ الیکشن صلاحیت ہی نہیں رکھتے. They don't know. ان کے الیکشن ان کے سامنے چوری ہو جاتا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. مطلب ان کو سائنس نہیں پتا, جو ان کو انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. تو نون اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں وہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے. رائٹ, میں ایک بریک لے لوں سر, بریک کے بعد ذرا پھر سینٹ کے اوپر بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے. سلیم بخاری صاحب, یہ گزشتہ ایک ماہ سے سینٹ الیکشن میں شفافیت کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ فکر مند نظر نہیں آ رہی. اس سے پہلے کسی اور چیز پہ یہ اتنا فکر مند نظر نہیں آئے سر. یہ پہلے سپریم کورٹ سے رائے لینے کے لیے صدارتی آرڈیننس دائر ہوا, پھر آئینی ترمیم لائے, اب صدارتی آرڈیننس لایا گیا, اور سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ کرتی ہے. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے کہ سینٹ کے الیکشن اب تک جتنے بھی ہوئے ہیں وہ شفاف نہیں ہوئے؟ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا, لیکن ایک جملہ جو کہا جنرل صاحب نے اس کا رسپانس مجھے کرنا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ اس کی اہل نہیں ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں الیکشن جیت سکے. تو پھر یہ 2018 کا کیسے جیت گئے وہ؟ پہلی بات تو یہ ہے, اس کا جواب وہ اگر مناسب سمجھیں گے تو دے دیں گے. اور دوسری بات جو آپ نے سوال پوچھا, دیکھیے جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن تھا تو ان کو شو آف ہینڈ سوٹ نہیں کرتا تھا. سیکرٹ بیلٹ سے 65 سے 50 رہ گئے. اب کیسے رہ گئے اس کے اوپر بات گفتگو کرنے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے. ایوری بڈی انڈرسٹینڈز ہاؤ اٹ ہیپنس. لیکن اب چونکہ سوٹ نہیں کرتا, خطرہ یہ ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ یا تو ہو نا کہ صرف خدشہ ہو, خدشہ نہیں, پارٹی کے لوگوں نے ببانگ دہل کہا کہ ہم ان امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے جو صرف دوستی کی یا بریف کیس کی بنیاد پر آئے ہیں. تب پریشانی لاحق ہوئی کہ اس دفعہ کہیں کچھ کھلواڑ نہ ہو جائے, تب شفافیت سوچ گئی. یہ جو آبجیکٹیولی جب آپ کو ضرورت پڑے تو قانون ٹھیک ہے, جب آپ کو ضرورت نہ رہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے اوپر مجھے ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے اور میں جب تک زندہ ہوں اعتراض اٹھاتا رہوں گا. سر وزیر اعظم لین دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں, سوال پھر وہی ہے اپوزیشن مخالفت کیوں کر رہی ہے سر؟ آپ کو وقت لین دین کیا, پہلی دفعہ تاریخ میں یہ ثابت ہوا کہ پیسے لینے والے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے, پیسے دینے والے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے. اب اس کے اوپر پروب بھی پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں. اب میں کہاں جاؤں, مجھ سے بولے بغیر رہا نہیں جاتا. آپ مجھے بتائیے اس سے پہلے اتنا بڑا سالڈ ثبوت کسی کے خلاف تھا؟ نہیں. تو صورتحال ایسی ہے, جج بھی وہی, صورتحال ایسی ہے پارس کہ ہمیں آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن پروسیس میں ریفارمز کی جائیں یا بہتری لائی جائے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس انتخاب سے پہلے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے, آپ پبلک پوزیشن لیتے, لوگ لاٹھیاں مارتے اگر اپوزیشن نہیں جاتی تو. ٹھیک ہے, آپ جب آپ کے سر پر لاٹھی پڑنے والی ہے تو آپ اگر قانون تبدیل کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے. ایک طرف آپ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیج رہے ہیں, ایک طرف آپ کابینہ میں ایگزیکٹو آرڈر پاس کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ آرڈیننس لا رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ ویسے سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کا ہے, راستے دیکھیں کیا. پیپلز پارٹی نون لیگ کو میثاق جمہوریت یاد کروا رہی ہے سلیم بخاری صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اوپن بیلٹ کا, آپ نے تو یہ معاہدہ کیا تھا کہ جی اوپن بیلٹ سے کرائیں گے سینٹ الیکشن کو, اب آپ یہ بھی بھاگ گئے ہیں. تو سر یہ کوئی اچھا سائن ہے؟ ویسے تمام تر معذرت کے ساتھ
तमाम तर अपोलोजेटिक होके बहुत झुक के मैं सुप्रीम खिदमत में अर्ज करूंगा कि पार्टियों के बीच होने वाले मुआहदे कभी किसी रेफरेंस के ऊपर आला अदलिया के जवाज नहीं बनते हैं। वो 15 साल 20 साल पहले जो मुआहदा हुआ था जिस पर उन खुद पार्टियों ने अमल नहीं किया था, उसका हवाला देने की मेरी वजह समझ में नहीं आई। सर वैसे खान साहब जो है ना वो सेनेट इलेक्शंस के हवाले से बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं सेनेट इलेक्शंस की निगरानी वो खुद करेंगे। आप देखेंगे पंजाब में जो अरकान नाराज थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, जो सिंध में नाराज थे उनसे भी वीडियो लिंक पे उन्होंने बात की। आप समझते हैं कि खान साहब अपने अरकान को मनाने में कामयाब हुए हैं, पार्टी को यकजा करने में कामयाब हुए हैं, या अभी भी आपको इनके चेहरे पे इस हवाले से कोई डर खौफ नजर आ रहा है? देखिए, कोशिश उन्होंने बहुत की है, लेकिन मैं पीटीआई के उन एमएनएज एमपीएज और उन लीडरों को जिन्होंने बबांगे दुल कहा कि हम नॉन पॉपुलर लीडर लोगों को वोट नहीं देंगे, उनको भी सल्यूट पेश करता हूं। और प्राइम मिनिस्टर साहब एज ए लीडर ऑफ द पार्टी, एज ए लीडर ऑफ द पाकिस्तान, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, उनका यही बनता था कि वो उन लोगों को अप्रोच करें, उनके पास जाएं, उन्हें यकीन दहानी कराएं कि ऐसे लोग नहीं होंगे। और बहुत कुछ किया भी गया, बहुत से कैंडिडेट तब्दील हो गए हैं। अगर आप ओरिजिनल लिस्ट देखें उसमें तो बहुत से लोगों ने आना था, उसमें शहबाज गिल साहब को आना था, उसमें शहजाद अकबर साहब को आना था, उसमें तो बहुत सारे लोग, बाबर रहमान साहब को आना था। तो वो सारा कुछ चेंज किया है ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो ये उस पार्टी के इंटरनल प्रेशर ही की वजह से हुआ। अच्छा उमर चीमा साहब, आप समझते हैं कि इस मर्तबा शायद वो जिस एक पेज की बड़ी बात होती है, क्या वो कहीं पेज पलट तो नहीं गया, जो खान साहब बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं इस हवाले से? क्योंकि आपको याद है कि 2018 के जो सेनेट इलेक्शंस थे और उसके बाद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी थी, उस वक्त भी पीटीआई ने कोई इतनी भाग दौड़ नहीं की थी, ये बड़े मुतमईन थे, लेकिन इस वक्त काफी परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तो पेज मेरा नहीं ख्याल कि पेज को पलटा है, लेकिन यही है कि जैसे मेरे ज़हन में कोई बात हो, मैं कुछ करना चाहूँ खामोशी में, तन्हाई में, तो पेज वाले आके तो मुझे नहीं रोक सकते उधर, ठीक है, अनलेस कि आपको कैमरे लगा दें। अब ये देखें, जो आपने पहले बात की ना कि खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं, आप जस्ट इमेजिन करें कि सीक्रेट बैलेटिंग ना हो तो क्या ये मुलाकातें करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, सीक्रेट बैलेटिंग अगर नहीं होती तो आपका पर्पस क्या इलेक्शन कराने का? फिर तो यही तय है कि मैं अगर पीटीआई से हूँ, पीएमएलएन से हूँ, जिस पार्टी से भी हूँ, मेरी ड्यूटी है और मेरे पार्टी के डिसिप्लिन का तकाजा है कि मैं अपनी पार्टी के नामजद कैंडिडेट को मैं वोट दूं। लोग नहीं फॉलो करते ना खान साहब, इसीलिए शुरू से लेन देन के खिलाफ हैं। नहीं, लेन देने के खिलाफ नहीं है, लेन देने के खिलाफ नहीं है। अब उनके पास मौका है तो सारे ऑप्शंस जब को वो अवेल प्राइम कर मिनिस्टर रहे बने थे ना, तो एक दफा एक कोई बंदा था जो इनके टाइम पे स्पोर्ट्स राइटर था, उसने कहा जी कि इमरान खान के जो अल्फाज होते हैं ना वही हुक्म होते हैं, और वो जूं उनके हालात बदलते हैं उसके साथ साथ उनके ख्यालात वो भी एक नई एक लॉजिक के साथ आगे चलते रहते हैं। बात ये है कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो हर एक ने ना एक जमहूरियत को अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, सभी ने खुदारा यानी कि ये फायदा आवाम तक भी पहुंचने दे। जब एक आम आदमी कहता है ना जी कि मुझे नजर नहीं आता, यानी कि मैं अगर जमहूरियत उसको बताना चाहूँ मैं कैसे समझाऊंगा, तो वो इसलिए है कि उस तक जमहूरियत के सम्राट नहीं पहुंच रहे। और जो लीडरशिप है, यानी कि एक टॉप लीडर होता है, उसकी नज़र में जमहूरियत ये है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, उसके बाद वो किसी से नहीं पूछना चाहता, ठीक है। अब ये है कि बेशक पीपल्स पार्टी ने बात की है, नून लीग ने बात की है जी कि ये सीक्रेट बैलेटिंग खत्म होनी चाहिए, ये नहीं खत्म होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं खत्म होनी चाहिए, ये लोगों का राइट है। नहीं हुई तो कितना फर्क पड़ेगा पीटीआई की सीट? अच्छा, दूसरा उसका तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि आपको मुशावरत अपनी बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपने लोगों को एतमाद में लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक थ्रेट फील हो रही होगी कि मैं अगर इन लोगों को अकोमोडेट नहीं करूंगा तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम होगा कि मुझे वोट नहीं देंगे। तो आप उनसे उन्होंने आके कोई सेनेट इलेक्शन पे हो सकता है इधर उधर करना हो, तो आप उनसे भी ये भी राइट ले रहे हैं, तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं टिकट दूं, क्योंकि अदरवाइज मुझे टिकट के बगैर कोई एमएनए नहीं बनेगा, बन नहीं सकता, तो लिहाजा मेरी मजबूरी है कि मैं लोगों को टिकट दूं, उसके बाद जो मैंने कहना है उन्होंने उसी तरह यानी कि आमीन आमीन करते रहना है। तो सीक्रेट बैलेटिंग अगर नहीं होती तो कोई बैलेटिंग नहीं है, ठीक है। उसमें तो यही है कि आप जो है ना एक जिस तरह खवातीन की निशिस्तें होती हैं, अक़लियतों की निशिस्तें होती हैं, तो आप फिर उस तरह से रख लें। सुप्रीम कोर्ट में जजेस भी यही रिमार्क्स दे रहे हैं। आपके ख्याल में क्या फिर ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि भाई जिसकी जितनी ज्यादा सीट्स होंगी उसके हिसाब से उनको सीट्स मिल जाएंगी? तो फिर आप सेनेट के साथ आप इलेक्शन का वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, इलेक्शन यही है ना कि लोगों ने अपनी उनकी राय है, और ये उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। गो के पीएमएलएन वाले ये बात करते हैं या पीपल्स पार्टी वाले जी कि हम
ترمیم کرنا چاہتے ہیں, ترمیم ان کا رائٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے منافی ہے یہ ترمیم. مسئلہ اوپن بیلٹ کا ہے, سیکرٹ بیلٹ کا ہے, یا پھر ابھی آپ نے جو بات کی ترمیم سے یہ مسئلہ حل ہوگا, یا پھر اب سپریم کورٹ کو تشریح کرنی پڑے گی آرٹیکل یہ سیکرٹ بیلٹنگ رہنی چاہیے. اور یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے مسائل سنیں. اگر آپ یہی کرتے ہیں, اگر خان صاحب کو پتا ہوتا کہ اوپن بیلٹنگ ہے, تو جن کا بہاری صاحب نے ذکر کیا ہے کہ فلاں لوگوں کو ان اپنے جو ایم این ایز ایم پی ایز کے دباؤ پر ان کو ٹکٹ نہیں ملے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں میں بڑے ان پاپولر فیصلے کرتا ہوں, پھر تو آپ کو کسی کا پریشر نہیں, اب پریشر آیا تو آپ کر رہے ہیں نا. تو یہ تو نہیں ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر آپ کسی کو جواب دیں, اپنی پارٹی کو جواب دیں. ان کے اراکین بکیں گے جیسے کہ لاسٹ الیکشن میں ہوتا. جنرل صاحب, سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو آمروں کا دور تھا نا, وہاں سے یہ جوڑ توڑ کی روایات پڑی ہیں. سر, یہ ایوب خان نے کنونشن لیگ بنائی تھی, ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی, پھر آئی جے آئی بنی, کروڑوں روپے تقسیم کیے گئے. جنرل مشرف کے دور میں آپ دیکھیں کاف لیگ بنی, پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی. کیا یہ بات درست ہے؟ پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ بنیاد وہیں سے, یہ برائی کی جڑ وہیں سے آئی ہے, جو جوڑ توڑ اور پیسے. ذوالفقار علی بھٹو یہی سیکھ کے آیا تھا, نواز شریف ضیاء الحق سے سیکھ کے آیا تھا کہ چھانگا مانگے کیسے لے کے جانا ہے لوگوں کو. بکتا وہ ہے یا کرپشن کے راستے پہ چلتا وہ ہے جس کے اندر یہ جراثیم موجود ہوتا ہے کہ میں نے چلنا ہے, اسے جب موقع ملتا ہے وہ چل پڑتا ہے. وہ کسی ڈکٹیٹر کا محتاج نہیں ہوتا کہ میں نے کدھر جانا ہے. یہ جو لیگل مائنڈز ہیں نا, میرے دوست چیمہ صاحب, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ضمیر کی آواز پہ ووٹ ہونا چاہیے. لہٰذا آدھے الیکشن تو ہوں گے شو آف ہینڈ پہ, وہاں ضمیر گھر رکھ کے آؤ, شو آف ہینڈ کر کے الیکٹ کرو, اور آدھوں میں ضمیر کو جگا دو اور خفیہ ووٹ دو, کیونکہ یہ آپ کا حق ہے. یا تو تمام انتخابات کو سیکریٹ کر دو نا, اور جس شخص نے یہ آئین لکھا تھا ان کی سپیچ اگلے دن سپریم کورٹ میں چلا کے دکھائی گئی. انہوں نے کہا تھا یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے سینٹ میں, اور پروپورشنل ریپرزنٹیشن یہی ہوتی ہے کہ جس کی جتنی ایم پی اے کی سیٹ ہیں اتنی سیٹس ان کو مل جائیں گی. میں نے ادھر ایک لیگل مائنڈ بیٹھے تھے, ان سے بات کی کہ پھر انتخابات کی ضرورت کیا ہے, پھر تو نامینیٹ کر دیں, جو ابھی آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ عورت کی سیٹوں کی طرح لیڈیز کی سیٹس کی طرح نان الیکٹڈ نامینیٹ کر دیں, پھر الیکشن کی ضرورت کیا ہے. انہوں نے کہا جنرل صاحب بات یہ ہے کہ جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں ابھی تک, دیٹ از اے سوئنگ ووٹ, وہ کسی پارٹی کے آئین کے پابند نہیں ہیں, اور ان کا ووٹ کین چینج دی اسٹیٹس ان دی سینٹ اینڈ ادروائز. تو ان کے وجہ سے انتخابات کروائے جائیں گے تاکہ وہ لوگ اگر ووٹ اپنی مرضی سے کہیں ڈالنا چاہتے ہیں, اینڈ دیٹ از دا لوپ ہول جہاں پہ آپ سیکرٹ لے جاتے ہیں, اور پھر جو سودے بازی ہوتی ہے وہ ہم سب کو پتا ہے. سو اس میں جہاں ڈکٹیٹرز کا اوپن ہونا چاہیے, کیوں وہ ضمیر کی آواز پہ ووٹ نہیں ڈال سکتے؟ ٹھیک ہے, وہ لوگوں سے تو لاکھوں ووٹ لے کے آتے ہیں, اور اپنا اکلوتا ووٹ وہ ہاتھ کھڑے کر کے نہیں ڈال سکتے کہ میں, اور یہ ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہے, یہ فلور کراسنگ میں بھی نہیں آتا. وہ ان میں اتنی مورل کریج ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم آپ کے ساتھ الیکشن آپ کے ٹکٹ پہ لڑ کے آئے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ کام ہم نہیں کریں گے. اتنی کریج نہیں ہوتی کسی میں سر. نہیں تو پھر اگر مورل کریج نہیں ہے تو یہ کھیل ہی مت کھیلو. پارس, جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات ہے وہ صوبوں کی تناسب سے ہے, صوبوں کی تناسب سے بات کر رہے ہیں نا, وہ افراد کی وجہ سے نہیں ہے. وہ یہ ہے جی کہ ایک صوبے سے کتنے لوگ آئیں گے. بھائی اگر ایک صوبے سے دیکھیں, ان کا بلوچستان کا ایک ایم پی اے پنجاب کے 6.2 ایم پی اے کے برابر ہے, یہ بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر پنجاب اسمبلی میں 220 کینڈیڈیٹ ایم پی ایز ایک پارٹی کے بیٹھے ہیں تو ان کا ریشو وائز اتنی ہی سیٹیں نکلیں گی نا جتنے وہ بیٹھے ہیں وہاں. نہیں, بات ابھی جنرل صاحب یہ ہو رہی ہے کہ پرپورشنل کے آنا تو اسی صوبے سے ہے نا, یعنی کہ اگر سیکرٹ بیلٹنگ بھی ہوتی ہے, اگر بلوچستان کی سیٹ جو ہے وہ بلوچستان کو جانی ہے, وہ کسی اور کو نہیں چلی جائے گی. پارٹی کس کو جائے گی؟ فیصلہ تو اس کا ہو رہا ہے نا کہ کس پارٹی کو جائے گی. سر, جو سینٹ ہے نا, سینٹ کی بات آپ جو کر رہے ہیں وہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن صوبائی نشستوں کے حوالے سے ہے, یعنی کہ یہ ہونا چاہیے, یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ اگر ایم پی ایز کی تعداد سے زیادہ ووٹ نکلے تو ہم جواب دہی کریں گے. پھر بیلٹ کو ریکگنائزیبل بناؤ, آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ پیپر بناؤ. پھر یہ بحث کیوں ہو رہی ہے؟ تو بحث اگر why the legal minds are not taking up this case with Supreme Court. بات یہ ہے کہ اٹس اے میٹر آف ٹوسٹ, لفاظی ہے. قانون کو جس کی ممکن آنکھ ہے جو جدھر کھینچ کے لے جانا چاہے لے جا سکتے ہیں, کیونکہ سسٹم میں لوپ ہولز چھوڑے گئے ہیں. بات یہ ہے ان پرنسپل انتخابات کی شفافیت جمہوریت کی جان ہے, اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے.
اور یہ ہر لیول پہ ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن کو مضبوط کریں Right, sir, اور میں ان ایک کو آخری اس بات کر قابل لوں. بنائیں کہ وہ فیئر انتخابات Right. کروا سکیں ایٹ آل لیول. سلیم بخاری صاحب اگر ایسا ہوتا تو پھر تو یہ انگلیاں ہی نہیں اٹھتی. سر سلیم بخاری صاحب آپ نہیں سمجھتے سر سینٹ الیکشن پورے ملک میں ہو رہے ہیں نا, تو یہ 47 جو سینٹ کی سیٹس ہیں یہ ایک طرف, لیکن ایک سیٹ ہے جہاں پہ مقابلہ ہوگا اسلام آباد کی قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان. سر یہ کچھ زیادہ اہمیت اختیار نہیں کر گئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب ہار جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں پھر یہ قومی اسمبلی کا وزیر اعظم پر اعتماد ہوگا, اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر بھی سر اپوزیشن کو تقریباً کوئی 11 ووٹس تو توڑنے پڑیں گے, کیسے ہوگا؟ اس سے پہلے کہ آپ کے اس بہت ہی ٹرکی سوال کا میں جواب دوں, ایک لائٹ سا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں جو ابھی ہمارے جنرل صاحب پیارے, بہت ہی پیارے ہیں ہمارے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایوب نے بھٹو دے دیا, ضیاء الحق نے نواز شریف دے دیا. ہم یہ جو دے دیے ہیں اس کو آگے نہیں بڑھاتے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کس نے دیے ہیں, وہ بھی ہمیں ڈھونڈنا ضرور چاہیے. میں لائٹ وہ میں کرنا چاہ رہی تھی بات, لیکن ہم اور نکل گئے کہیں. یہ تحائف جنہوں نے ہمیں دیے تھے, چاہے وہ بھٹو تھا, چاہے وہ نواز شریف تھا, چاہے عمران خان صاحب ہیں, وہ ان کا تو کوئی ذکر نہیں کرتا. یہ کہہ دیتے ہیں کا معاہدہ کر کے بھاگ گئے نواز شریف صاحب سعودی عرب, لیکن کر کے کس کے ساتھ گئے اس کے اوپر کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے. آپ کو بھی یہ باتیں بعد میں ہوگی جنرل صاحب. سر اپوزیشن کیا کہتی ہے؟ اپوزیشن کہتی ہے کہ اس حکومت کے میں تو چیف کوارڈینیٹر نہیں تھا جنرل مشرف کے ریفرنڈم کا. کہہ رہے ہیں نا, یا وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے آج جائے نیچے گر جائے گی حکومت. لیکن پارس یہ آواز نئی تو نہیں ہے نا, کوئی الیکشن آپ کے ہوتا ہے, کوئی جنرل کیانی کا ہوتا ہے, کوئی ڈکٹیٹرز کا انتخاب ہوتے جو جنرل الیکشن ہے. جی سر بخاری صاحب, سوری فار انٹرفیئرنس بخاری صاحب. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ نو پرابلم, یو آر موسٹ ویلکم سر, یو آر مائی آئی مین موسٹ ریسپیکٹیبل پرسن فار می. جی جو یہ آپ کا سوال ہے, یہ زرداری صاحب جس کو کہتے تھے سب پر بھاری ہے, یہ باز آتے ہی نہیں ہے, ایسی درفنتنیاں چھوڑتے ہیں کہ کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. بلوچستان کی حکومت توڑنی ہو, سینٹ کے چیئرمین کو الیکشن لڑوانا ہو, اس سب میں ان کا رول جو ہے کن کے ساتھ مل کے کیوں تھا وہ سب کو پتا ہے. اب یہ جو انہوں نے گیلانی صاحب کی درفنتنی چھوڑی ہے, اس سے حکومت اور سب سے زیادہ پریشان ہے. انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوگا, پریشانی یہ ہے کہ حفیظ شیخ کو جیتنا چاہیے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کو منسٹر بنایا ہوا ہے آپ نے, وہ نہیں جیتتے ہیں تو ان کی منسٹری چلی جائے گی, وہ فارغ ہو جائیں گے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر گیلانی صاحب جیت گئے تو اس سے بڑا ایکسپرشن, اس سے بڑا کرٹیسزم, اس سے بڑی یعنی شرمندگی اور ندامت نہیں ہو سکتی سٹنگ گورنمنٹ کے لیے اگر ایسا ہو. آخری بات, جہانگیر ترین کی انٹری کو کیسے دیکھ رہے ہیں بخاری صاحب؟ دیکھیے وہ بھی کنٹروورشل ہے. کچھ کہتے ہیں وہ فیصل آباد میں ایم این ایز اور ایم پی ایس سے مل رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں وہ لودھرا میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر ان کی ضرورت پڑ گئی ہے ان کو پکارنے کی اور ان کی مدد طلب کرنے کی, تو اٹ اسپیکس ویری ویری ویک آف دا گورنمنٹ. عمر چیمہ صاحب آخری بات, کیا آپ کو لگتا ہے اس وقت میں آپ جہانگیر ترین کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ان کو اس گورنمنٹ کو, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ضرورت پڑ گئی ہے, اور اگر وہ کوئی کردار ادا کرتے ہیں تو کیا پھر اس میں خان صاحب کی خواہش یا مرضی شامل ہوگی؟ دیکھیں میرے ذہن میں تو یہ سوال آتا ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن کا کیا بنا ہے. اتنے بڑے بڑے دعوے ہوئے تھے جی کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا, وہ کدھر گئے ہیں دعوے؟ یہ ہر چیز کو یہ پتہ نہیں اس کو سزا کیا نہیں یا کیا, جو بھی انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے نا وہ بالکل سامنے ان کے آ جاتی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بات کی خود ہی نفی کرنی ہوتی ہے اور عملی طور پر. رائٹ, آپ رپورٹنگ کرتے ہیں سر, یہ حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کی بات جو ابھی سلیم بخاری صاحب بھی کر رہے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کا الیکشن جو ہے وہ ریفرینڈم کی صورتحال ہو سکتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کوئی بڑا سیٹ بیک دے سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کو؟ نہیں, یہ کوئی عین ممکن ہے, یعنی کہ یہ ممکنات میں سے ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یعنی کہ اس میں تو یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ جیت جاتی ہے تو ان کے لیے یہ ایک بڑا پلیزنٹ سرپرائز ہوگا کہ حفیظ شیخ صاحب جیت گئے ہیں. رائٹ, ادروائز جو ہے ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک. اچھا, آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا, ایک آخری بات کر رہی ہوں, کہ چیف الیکشن کمشنر پر بعض حلقوں کی طرف سے دباؤ تھا کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ضمنی انتخاب نہ کروائیں, لیکن ضمنی الیکشنز جو ہیں وہ کروا دیے گئے ہیں. تو سر یہ وہ کون سے حلقے ہیں آپ کے خیال میں جو الیکشن کمیشن سے ناراض ہیں؟ یہ حلقہ NA 126 یہ مختلف حلقے ہی ہیں, یعنی کہ یعنی کیا حلقے کون سے ہیں جو ناراض ہیں الیکشن کمیشن سے؟ اب ٹویٹ کیا تو بتا بھی دیں. میں نے ٹویٹ اس لیے کیا ہے کہ میں نے جواب نہیں دینا تھا. اچھا, جہاں جواب نہ دینا ہو آپ ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ لوگ سوچیں اس کا جواب, یہ کیا ہے؟ سر آخری بات, یوسف رضا گیلانی کی جیت یا ہار کتنی اہمیت کی حامل آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیں ہار کی اہمیت ہے, اور جیت کی, اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان پرنسپل قومی اسمبلی کا عدم اعتماد بنتا ہے پرائم منسٹر پہ. اگر وہ ان کی 12 سیٹیں توڑ کے جیت جاتے ہیں, جو کہ ان کے پاس 172 کی اکثریت نہیں ہے, تو اور ایم این اے ووٹ دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے
پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے یا ان کے حامیوں نے یا ان کے جو علاق کر کے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے ووٹ دیا. تو اپ سیٹ تو بہت بڑا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہلکے بات بھی کریں نا, چیمہ صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی. جواب نہیں دینا, نہیں ان کی کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں پی ٹی آئی کو کیا یہ جو بات کہتے ہیں سزا کے طور پہ ان کے سامنے آ جاتی ہے, اور جو ایون فیلڈ میں بیٹھے ہیں وہ جزا کے طور پہ بیٹھے ہیں, ملک چھوڑ کے اپنے وطن میں داخل نہیں ہو سکتے اور آنا چاہتے نہیں, اور پاسپورٹ بھی کینسل کروا کے بیٹھے. سسٹم ایسا ہے کہ وہ مشرف بھی واپس نہیں آ سکتا, اور اس سے یہ بھی نہیں کو پوچھ سکتا کہ آپ کو 1 ارب روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو کنگ نے دیا تھا وہ کس مد میں دیا. ٹھیک ہے, ہم کچھ لوگوں سے سوال کر سکتے ہیں, کچھ سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا. اور دوسری چیز جو جنرل صاحب کہتے ہیں نا جی کہ وہ ایوب نے فلاں دیا, وہ ضیاء نے فلاں دیا, پہلی بات تو یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ کسی نے بات کی تھی کہ بہت سارے سیاستدانوں نے جب اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو ہمارے ملک میں ملٹری رول تھا. آپ اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کو کسی جگہ انٹری نہیں ہونے دیں گی. آپ کے انٹری بیریئرز اتنے ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی نہ کوئی نیگوشیٹ کر کے انٹر ہونا ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. بخاری صاحب لاسٹ کامنٹ کریں پھر شو کلوز کروں. ان کی بات سننی ضروری ہے. جی بخاری صاحب. جنرل صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نہ اپنی ہمت سے گیا ہے نہ اپنی رپورٹوں سے گیا ہے. اس کو کس نے بھیجا ہے؟ اگر جنرل صاحب وہ بات بغیر کہے میری مان لیں تو سب کو پتا چل جائے گا کہ وہ باہر کیوں بیٹھے ہیں, کب آئیں گے, ان کو لائیں گے وہی جنہوں نے ان کو بھیجا ہے. نہ حکومت نے بھیجا ہے نہ ان کی پارٹی نے بھیجا ہے. بھیجنے والے کب واپس آ رہے ہیں جنرل صاحب؟ انہیں جی بالکل پتا ہے, ان سے پوچھ لیں, مجھے تو پتا نہیں. سلیم بخاری صاحب, عمر چیمہ صاحب اور جنرل اعجاز امان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.